أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. کاش میں دور پیغمبر میں اٹھا
رحمتیں برس رہی ہے محمد کے شہر میں، رحمتیں برس رہی ہے محمد کے شہر میں، ہر شہر میں تازگی ہے محمد کے شہر میں، ہر شہر میں تازگی ہے محمد کے شہر میں، ہر ایک بڑھ رہا ہے یہاں دامنے مراد، ہر ایک بڑھ رہا ہے یہاں دامنے مراد، مخلوق آ رہی ہے محمد کے شہر میں، مخلوق آ رہی ہے محمد کے شہر میں، رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں، ہر شہر میں تازگی ہے محمد کے شہر میں، آتے ہیں بچوانے گناہوں کو گناہگار، آتے ہیں بچوانے گناہوں کو گناہگار، قسمتیں بدل رہی ہے محمد کے شہر میں، قسمتیں بدل رہی ہے محمد کے شہر میں، رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں، ہر شہر میں تازگی ہے محمد کے شہر میں، ایسا لگا کہ سامنے خود آ گئے حضور، ایسا لگا کہ سامنے خود آ گئے حضور، ایک نعت جب پڑھی ہے محمد کے شہر میں، ایک نعت جب پڑھی ہے محمد کے شہر میں، رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں، ہر شہر میں تازگی ہے محمد کے شہر میں، دولت سکون کی ہر جگہ ہم ڈھونڈتے رہے، دولت سکون کی ہر جگہ ہم ڈھونڈتے رہے، آخر یہ مل گئی ہے محمد کے شہر میں، آخر یہ مل گئی ہے محمد کے شہر میں، رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں، ہر شہر میں تازگی ہے محمد یا رسول اللہ وسلم
कमली वाले दे कमली वाले दे दरबार दी गल करिए बन जाए गल साडी सरकार दी गल करिए बन जाए गल साडी सरकार दी गल करिए रात मिराज वाली रब अर्श सजाया सी या नू सदके सोना रब फरमाया सी नेड़े आ सोनिया नेड़े आ सोनिया अज प्यार दी गल करिए बन जाए गल साडी सरकार दी गल करिए कमली वाले दे कमली वाले दे दरबार दी गल करिए बन जाए गल साडी सरकार दी गल करिए भावें इस जहां दे अंदर भावें उस जहां दे अंदर गल्लां होण जित्तियां सारे कुरान अंदर आवो अल्लाह दे आवो अल्लाह दे उस यार दी गल करिए बन जाए गल साडी सरकार दी गल करिए कमली वाले दे कमली वाले दे दरबार दी गल करिए बन जाए गल साडी सरकार दी गल करिए भावें अपने खालिक नो भावें अपने मालिक नो सोने ने आखिया सी अपने राज़िक नो पहले हर गल तो पहले हर गल तो गुनाहगार दी गल करिए बन जाए गल साडी सरकार दी गल करिए कमली वाले दे कमली वाले दे दरबार दी गल करिए बन जाए गल साडी सरकार दी गल करिए तेरे दर वर्गा ना किधरे दर कोई ओरे दर वर्गा ना किधरे दर कोई साबर चिश्तिया साबर चिश्तिया उस दरबार दी गल करिए बन जाए गल साडी सरकार दी गल करिए कमली वाले दे कमली वाले दे दरबार दी गल करिए बन जाए गल साडी सरकार दी गल करिए सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह
جو مدینے میں گزارے نہیں بھولے وہ دن جو مدینے میں گزارے نہیں بھولے بے چین ہے ایک بار اٹھے پھر وہی انگلی بے چین ہے ایک بار اٹھے پھر وہی انگلی مہتاب کو آقا کے اشارے نہیں بھولے مہتاب کو آقا کے اشارے نہیں بھولے وہ دن جو مدینے میں گزارے نہیں بھولے علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ سلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا کون آیا اج دنیا اتے کون آیا اج دنیا اتے ہویاں گلی گلی روشنائیاں ابراہیمی اج گلشن اندر عجب بہاراں جس نو حاصل کرن دی خاطر جس نو حاصل کرن دی خاطر پیاں مکے وچ دہائیاں آدم لال حلیمہ لگئی آدم لال حلیمہ لگئی تے ہاتھ مل دیاں رہ گئیاں دائیاں آدم لال حلیمہ لگئی تے ہاتھ مل دیاں رہ گئیاں دائیاں ایسا کوئی محبوب ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر نشیں ہے ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے ملتا نہیں کیا دو جہاں کو تیرے در سے ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ نہیں ہے ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے ہر ایک کو
اس در کی غلامی ہر ایک کو مجسر کا اس در کی غلامی اس در کا تو دربان بھی اس در کا تو دربان بھی جبریل امی ہے اس در کا تو دربان بھی جبریل امی ہے ایسا کوئی محبوب رکتے ہیں یہی کے قدم اہل نظری کے رکتے ہیں یہی کے قدم اہل نظری کے اس کوچے کے آگے نازمی ہے نازم ہے اس کوچے کے آگے نازمی ہے نازم ہے ایسا کوئی محبوب دل گریے کنا اور نظر سوئے مدینہ دل گریے کنا اور نظر سوئے مدینہ دل گریے کنا اور نظر سوئے مدینہ عزم تیرا انداز بیان عزم تیرا انداز طلب کتنا حسین ہے ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے بیٹھا چٹائی پہ مگر شینشین ہے اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا ونبينا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحياء والحكمة
وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم دائما أبدا۔ میرے نہایت ہی عزت و احترام کے قابل احباب ذی وقار، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے اس سے قبل حضرت عبد المطلب ان کے بارے میں تھوڑا سا بیان کیا تھا، آج اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے عرض کرتا ہوں کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ سے جب پوچھا گیا، بلکہ آپ کے صحابہ نے آپ سے پوچھا، آدم علیہ السلام نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ من والو کی بارگاہ میں یہ سوال کیا، یعنی جب آدم علیہ السلام آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناک کے ذریعے سے روح پھونکی، جیسے روح کا دخول ہوا تو سب سے پہلے آپ کی آنکھیں کھلی، جب آنکھیں کھلی تو نظر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش پر پڑی، جہاں پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ، جب آپ کھڑے ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کی کہ یا رب العالمین، یہ جو ایک تیرا اس میں مبارک ہے، اس میں گرامی ہے، اور تیرے نام کے ساتھ دوسرا نام کون سا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد عزیز شان فرمایا، اے آدم علیہ السلام، یہ نام میرے محبوب پاک کا نام ہے، اور اگر میں ان کو پیدا نہ فرماتا تو میں تجھے بھی پیدا نہ فرماتا، کوئی چیز بھی میں پیدا نہ فرماتا۔ اور پھر آدم علیہ السلام نے یہ نظارہ کیا کہ جنت کے ہر پتے پتے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی جو ہے وہ موجود ہے، اور جنت میں ایک پیاری پیاری ہوا چلتی ہے، ایک مسحور کن ہوا جو ہے وہ چلتی ہے، ایک نسیم سحر چلتی ہے، وہ ہوا جو ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کے گن گاتی ہے، سرکار کی نعت پڑھتی ہے، سرکار کے قصیدے گاتی ہے۔ آپ نے یہ سب کچھ سنا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ من والہ نے جب یہ نور مبارک جو ہے آدم علیہ السلام کی پشت مبارک میں رکھا، یہ واقعہ میں نے آپ کو عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آدم علیہ السلام نے دعا کی کہ یا رب العالمین، یہ نور پاک جو ہے یہ میری پیشانی مبارکہ میں آئے تاکہ میرے پیچھے فرشتے جو ہے درود پڑھتے ہیں وہ میرے سامنے درود پاک پڑھیں۔ لہذا وہ ایسا سلسلہ ہوا، اور آدم علیہ السلام جب آپ کی پیشانی مبارکہ میں وہ نور رکھا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے وعدہ لیا کہ اے آدم علیہ السلام، یہ نور مبارک جو ہے جو میں تیری پیشانی میں رکھ رہا ہوں، اس کو پاکیزہ جسموں میں منتقل ہونا چاہیے، یہ وعدہ لیا۔ اسی وجہ سے آدم علیہ السلام جب بھی اپنی زوجہ محترمہ ان کے پاس تشریف لے جاتے خاص مقصد کے لیے، تو پہلے ان سے ارشاد فرماتے کہ میں بھی وضو کر رہا ہوں، آپ بھی وضو کریں، باوضو ہوتے، باوضو ہو کر جو ہے وہ اپنے عمل کے لیے تشریف لے جاتے، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہو گئی اور وہ نور مبارک جو ہے وہ حضرت حوا سلام اللہ علیہ ان کے بدن اطہر میں منتقل ہو گیا، اور وہ جو عنایات جو آدم علیہ السلام کے ساتھ مخصوص تھیں، فرشتے جو ہیں آپ کا احترام کرتے، آپ کے سامنے درود پاک پڑھتے، وہ سلسلہ جو ہے وہ حضرت سیدہ حوا سلام اللہ علیہ کی طرف منتقل ہو گیا کہ فرشتے اب ان کے پاس جو ہے نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے، اور یہ سلسلہ اسی طرح
चलता हुआ हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक पहुंचा। और नबी पाक अलैहिस्सलाम आप इरशाद ज़ीशान फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहु ने मुझे इरशाद फरमाया है वतकल्लुबका फिस साजिदीन कि मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने तुमको सजदा करने वालों में मुंतकिल किया है। यानी आप जिन वालिदैन जिन मर्दों की जिनकी पुश्तों में से आए हैं वो सारे के सारे सजदा करने वाले हैं, उनमें कोई भी जो है वो मुशरिक नहीं है। और दूसरा फरमाया कि जितनी माएँ इसमें हिस्सेदार हुई हैं वो सारी की सारी सजदा करने वाली हैं, उनमें कोई भी जो है वो पलीद नहीं है। सरकार का नूर मुबारक जो है वो अच्छे लोगों में, साफ सुथरे लोगों में, सजदा करने वालों में मुंतकिल होता आया, हत्ता के जनाब सैयदा आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर आकर ये ज़हूर हो गया। तो मैं अर्ज कर रहा था कि हजरत हाशिम उनके मुतालिक मैंने अर्ज किया था, थोड़ी सी तहकीक और हुई थी कि वो जो खाना टुकड़े उन्होंने मक्का वालों को, कुरैश वालों को पेश किए थे, आप वो मुल्क शाम पर जब तजारत के लिए गए थे वहां से लेकर आए थे। मक्का में तो कहर था, मक्का में रोटी नहीं थी, आप मुल्क शाम से जो है वो खुश्क रोटियां लाए थे, क्योंकि गीली रोटियां जो है वो खराब होती हैं। खुश्क रोटियां वहां से लाकर आपने आगे ऊंट ज़िबा किए और उसके शोरबे में उनका शरीर जो है बना के वो अपने खानदान वालों की जो है वो दावत की थी, इसलिए आपको हाशिम कहा जाता है। और मैंने हजरत अब्दुल मुत्तलिब तक जो है ये बात जो है आपकी खिदमत में अर्ज की थी। और ये याद रखें, मैं इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सारी तारीख जितनी मैं आसानी से आपके सामने पेश कर सका पेश करूंगा इंशाअल्लाह। ये सब कुछ बड़ा दिलचस्प है। दिलचस्प किनके लिए है? जिनके दिल में सरकार की मोहब्बत है और वो सरकार के मुतल्लिक जानना चाहते हैं, उनके लिए दिलचस्प है। तो जो जानना नहीं चाहता, जिसके दिल में सरकार की मोहब्बत नहीं है, वो तो बोर हो जाएगा। लेकिन इंशाअल्लाह मैं ऐसा अंदाज पेश करूंगा कि जिससे आपकी बोरियत जो है वो ना हो, बल्कि आपके दिल में जो मेरा मकसद है सरकार की मोहब्बत पैदा करना, वो भी आपकी खिदमत में पेश हो। तो जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ये जब जवान हुए, आपके पास 3-4 बीवियां आपकी थी, लौंडियां भी थी। और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम के कदमों से जो चश्मा चला था, जिसको आबे ज़मज़म कहा जाता है, वो चश्मा इस्माईल अलैहिस्सलाम के बाद जो आगे हुकूमत आई, वो उन्होंने 1-2 हुकूमतें आगे चलने के बाद उस चश्मे पर जो है वो झगड़ा उनमें हो गया। उस पर जो चढ़ावे चढ़े, वो सोने के हिरन, वो और मिसकाल वगैरह सोना, उस पर भी झगड़ा हुआ। तो उन्होंने क्या किया, जो कबीला बनु जरहम का जो बादशाह था, इसके बारे में अर्ज करूंगा, अभी तफसील से अर्ज करूंगा। ये मैं सिर्फ ना इख्तिसार से इस तरफ लाना चाहता हूँ आपको कि वो आगे ज़मज़म के चश्मे में वो सब कुछ ने फेंक है, वो ऊपर से उसके ऊपर पत्थर देके उसको बंद कर दिया। जब ये आगे ज़मज़म का चश्मा बंद हो गया, तो अब आने वाली नस्लें जो हैं उनको आबे ज़मज़म के चश्मे के बारे में कहानी मौजूद थी, किस्सा मौजूद था, लेकिन वो इसकी हकीकत को नहीं जानते थे। वो ये नहीं जानते थे ये कहाँ है। हत्ता कि हजरत अपना अब्दुल मुत्तलिब जो है आपका दौर आ गया। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको ख्वाब के जरिए हुक्म दिया कि ए अब्दुल मुत्तलिब, आप वो चश्मा जो है
آب زمزم کا چشمہ جو ہے اس کو پاٹ کریں، اس کو کھودیں۔ تو اب آپ نے عرض کیا کہ میں نے اس کا ذکر تو سنا ہے لیکن مجھے اس کا پتہ نہیں ہے۔ تو آپ کو خواب میں ہی بتا دیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہنمائی فرما دی کہ اے عبد المطلب صبح خانہ کعبہ کے نزدیک جانا، وہاں پر کچھ کوے آئیں گے، ان سیاہ رنگ کے کووں میں ایک سفید رنگ کا کوہ بھی ہوگا۔ وہ سفید رنگ کا کوہ جس جگہ پر دانے چگ رکھا ہوگا، جس جگہ پر وہ چوچے مار رہا ہوگا، اس جگہ پر نشاندہی کر لینا، اس کے نیچے جو ہے وہ آب زمزم کا چشمہ ہے۔ لہذا آپ صبح حرم شریف میں تشریف لے گئے اور وہاں پر آپ نے جا کے دیکھا کہ کووں کا ایک غول آیا، اس غول نے وہاں پر دانا دن کا جو ہے وہ چگنا شروع کر دیا جو قدرت کی طرف سے وہاں موجود تھا۔ تو سفید رنگ کا وہ کوہ ان میں ایک موجود تھا، وہ جس جگہ پر چوچے مار رہا تھا آپ نے اس جگہ پر جو ہے وہ نشاندہی کر لی، اور آپ نے قبیلہ قریش ان سے یہ ارشاد فرمایا، کیونکہ آپ سردار تھے، آپ نے ان سے کہا کہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے۔ آپ یہ دیکھیں توبہ نعوذ باللہ وہ کیسے بدبخت لوگ ہیں جو حضور کے والدین کو نعوذ باللہ مشرک کہتے ہیں۔ وہ بدبخت ہیں، وہ یہ نہیں سمجھتے کہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین اتنے عظمت والے نہ ہوتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ابھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کلمہ تو نہیں پڑھایا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی طرف جو ہے وہ خواب میں گفتگو فرما رہا ہے، اپنے انداز میں گفتگو فرما رہا ہے، ان کو سمجھا رہا ہے۔ تو جناب عبد المطلب جو ہے آپ نے اپنے قبیلے والوں سے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ کی طرف سے اشارہ ہوا ہے کہ آب زمزم جو ہے اس کے چشمے کو کھودنا ہے، آؤ میرے ساتھ معاونت کرو، اس کو کھودنا ہے، کیونکہ تقریباً 4000 سال گزر چکے تھے اس کو بند کیے ہوئے، 4000 سال کے قریب جو ہے عرصہ گزر چکا تھا۔ آپ دیکھ لیں کہ ہمارے ہاں 10-20 سال ہو جائے نا کہیں تو وہ جگہ اس پر مٹی ڈالتے کہاں پر پہنچ جاتی ہے، تو کھدائی مشکل تھی، لیکن آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ کھدائی کرنے کے لیے کوئی تیار نہ ہوا۔ آپ کے بڑے صاحبزادے حضرت حارث وہ اس وقت موجود تھے، چونکہ آپ کو اللہ کا حکم ہو چکا تھا، آپ نے وہ آب زمزم کا چشمہ جو ہے اس کو کھودنا شروع کیا۔ جب وہ چشمہ کھودا گیا اور وہ پتھر آ گیا جو پتھر اس کے اوپر رکھ کر جو ہے اس کو بند کیا گیا تھا، اب پتھر اٹھانا تھا، پتھر اٹھانے کے لیے جو ہے نا مدد کی ضرورت تھی، لیکن لوگ جو ہے وہ مدد کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو آپ نے اس وقت یہ دعا مانگی تھی کہ یا رب العالمین تو مجھے 10 بیٹے عطا فرما اور میں ان 10 بیٹوں کو اپنے پاس جوان دیکھوں، اپنے ساتھ نیکی کے کاموں میں وہ میری معاونت کریں۔ تو یا اللہ جب وہ 10 کے 10 جوان ہو جائیں تو میں ان میں سے ایک جو ہے وہ تیری راہ میں قربان کر دوں۔ جب وہ پتھر، وہ تو اللہ کے حکم سے اٹھنا تھا، پتھر اٹھا لیا گیا تو پھر اس میں سے سونا نکلا، وہ جو اس میں وہ ہرن وغیرہ سونے کے اس میں رکھے گئے تھے وہ نکل آئے۔ تو پھر قریش والے جو ہیں وہ اس میں سے کہنے لگے کہ ہم بھی حصے دار ہیں، ہم بھی اس کے آپ کو ہم سردار مانتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم بھی آپ اس میں جو ہے وہ حصے دار ہیں۔ تو وہ اللہ کی راہ میں سب کچھ جو ہے وہ تقسیم کر دیا گیا، سب کچھ ہو گیا، سلسلہ ہو گیا۔
تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی یہ منت پوری کر دی، اللہ پاک نے آپ کو 10 بیٹے عطا فرما دیے اور وہ 10 کے 10 جو ہے وہ جوان ہو گئے، تو حضرت عبد المطلب جو ہے انہوں نے اپنے خاندان کو، اپنے قبیلے والوں کو اکٹھے کیا اور ارشاد فرمایا کہ میں نے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں منت مانی کہ میرے 10 بیٹے ہوں تو میں ان میں سے 10 میں سے ایک جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ والوں کی بارگاہ میں قربان کر دوں گا۔ تو اب اللہ کی رحمت سے اب یہ دیکھیں، یہ واقعہ سبھی بیان کرتے ہیں، ہر مسلک والے بیان کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا ہے کہ میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، ایک اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے عبداللہ۔ یہ مانتے ہیں، نبی پاک کے والد صاحب کا نام بھی عبداللہ مانتے ہیں کہ اللہ کا بندہ، اور خبیث جو ہیں پھر بھی حضور کے والدین کو مشرک بتاتے ہیں۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی والدہ محترمہ، جن کا اسم گرامی، جس کا معنی ہی یہ ہے کہ امن دینے والی، اور اللہ نے فیصلہ فرمایا ہوا ہے کہ میں نے یہ پاک رحموں اور پاک صلبوں میں منتقل کیے ہیں، پھر بھی ان کی قبر مبارک کو جو ہے وہ پاٹ کر دیا گیا، کھود دیا گیا کہ یہ ایک مشرکہ کی نعوذ باللہ قبر ہے، اور دعوے دار ہیں اسلام کے بہت بڑے بڑے کہ ہم جو ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کی محبت کے بہت بڑے دعوے دار ہیں۔ جب حضرت عبداللہ آپ کے متعلق یہ بات کی گئی، وہ یہ جو قربان کرنے کی معاملہ آیا، تو فیصلہ یہ ہوا کہ آپ ایسے کریں کہ قرہ اندازی کریں۔ اب 10 بیٹے جو ہیں ان کو کھڑے کر کے ان پر قرہ جو ہے وہ ڈالا گیا کہ کس بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے، تو قرہ حضرت عبداللہ انہی کے نام نکلا۔ جب عبد المطلب جو ہیں وہ ان کو اپنے ساتھ لے کر چلے تو آپ کے بڑے بھائی حارث انہوں نے پکڑ لیا کہ ابا جان اس کو قربان نہیں کرنا، یہ تو بہت پیارا ہے، خوبصورت ہے۔ اور اس کے بعد جو سارے قبیلے والے تھے ان کا جی قرہ اندازی پھر کی جائے، قرہ پھر ڈالا گیا، قرہ پھر حضرت عبداللہ پر نکلا۔ انہوں نے کہا جی ایسا نہیں ہے، ان کو جو ہے اللہ کی راہ میں قربان نہیں کیا جائے گا۔ پھر وہ مسئلہ دریافت کرنے کے لیے گئے، وہاں کے جو کاہن تھے جن سے مسئلہ پوچھا جا سکتا تھا، ایک خاتون تھی، ان سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا کہ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ ایسے کریں کہ پہلے ایک طرف عبداللہ کو کھڑا کر لیں، ایک طرف ایک اونٹ کھڑا کر لیں، پھر قرہ اندازی کریں، اور قرہ جو ہے وہ ڈالتے جائیں، اونٹوں کی تعداد کو بڑھاتے جائیں، جب اونٹوں پر قرہ نکلے تو پھر اونٹوں کو ذبح کر دینا۔ تو پھر ایسا ہی ہوا کہ ایک طرف حضرت عبداللہ آپ کو کھڑے کیا گیا، ایک طرف ایک اونٹ، قرہ حضرت عبداللہ پر، اور پھر اونٹ 10 کر دیے گئے، پھر قرہ ڈالا گیا، پھر قرہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نکلا۔ اس طرح 10 اونٹ جو ہے وہ بڑھاتے گئے، حتیٰ کہ اونٹوں کی تعداد جو ہے وہ 100 ہو گئی۔ جب اونٹوں کی تعداد 100 ہو گئی تو پھر قرہ ڈالا، پھر جو ہے وہ اونٹوں پر قرہ نکلا، تو سارے خوش ہو گئے اور سبھی نے کہا کہ اب 100 اونٹ جو ہے وہ قربان کر دیے جائیں، لیکن حضرت عبد المطلب جو ہے وہ نہیں مانے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے اتنی بار قرہ جو ہے عبداللہ پر نکلا، آپ نے ان کو ذبح نہیں کرنے دیا، اب ایک ہی بار قرہ جو ہے وہ اونٹوں پر نکلا ہے، آپ کہتے ہیں کہ اونٹوں کو ذبح کر دیا جائے۔ میں تو پھر قرہ اندازی کروں گا۔
تو پھر کرہ ڈالا گیا، پھر کرہ اونٹوں پر ہی نکلا، جتنی بار بھی کرہ جو ہے وہ ڈالا وہ اتنی بار اونٹوں پر ہی نکلا گیا۔ اس کے بعد جو ہے پھر وہ عرب میں یہ جو خون بہا تھا وہ 100 اونٹ ایک انسان آدمی کا جو ہے وہ مقرر کر دیا گیا، اور پھر 100 اونٹ جو ہے وہ آپ کے بدلے میں ذبح کر دیے گئے اور ان کو اللہ کی راہ میں جو ہے وہ تقسیم کر دیا گیا۔ جب حضرت عبداللہ بڑے ہوئے، جب آپ کی شادی کا پروگرام جو ہے وہ بن گیا، وہ کیسے بنا؟ آپ نے پہلے بھی یہ واقعہ سنا ہے، میں نہیں سنایا کئی بار، پھر محبت کے لیے سناتا ہوں کہ آپ کے لیے رشتوں کی کمی نہیں تھی، لوگ جو ہے وہ آپ کے لیے اپنے رشتے پیش کر رہے تھے، لیکن حضرت عبد المطلب جو ہے ان کا ارادہ یہ تھا کہ کوئی ایسی خاتون ملے جو نیکی میں جو ہے نا وہ سر فہرست ہو، شرافت و کرامت والا خاندان ہو۔ تو لہذا ایک دن حضرت عبداللہ صبح صبح باہر کی طرف نکلے، اپنی سواری پر کسی کام کے لیے نکلے، تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے والد جو ہیں وہب، آمنہ کے والد وہب رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی آپ کے پیچھے پیچھے نکلے، لیکن کچھ فاصلہ تھا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ جب عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ شہر سے باہر تشریف لے گئے ہیں تو 40 گھوڑے سوار وہ ان پر حملہ کرنے کے لیے جو ہے نا ان کے ارد گرد آ گئے، ان کے ہاتھوں میں تلواریں ہیں۔ اب وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ دیکھ کر پریشان ہے کہ یہ تو ہمارے سب سے خوبصورت نوجوان ہے، اور اگر یہ کوشش کروں بھی میں اکیلا ان 40 سے ان کو بچا نہیں سکتا، اور اگر میں جا کر مکے والوں کو جا کے پکاروں کہ عبداللہ کی مدد کے لیے پہنچو، تو جب تک عبداللہ کی مدد کے لیے لوگ تیاری کر کے آئیں گے، اپنی تلواریں سوچ کر آئیں گے، اس وقت تک یہ 40 جو ہے یہ جا چکے ہوں گے، اور اگر ان کو بعد میں پیچھے سے جا کے ان کو قتل کر بھی دیا تو ہمارے عبداللہ تو واپس نہیں آئیں گے۔ وہ اس حال میں پریشان ہے۔ پریشانی کی حالت میں کیا دیکھتے ہیں کہ آسمانوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد آئے گی، فرشتوں کی ایک قطار اتری ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے ان 40 کو قتل کر دیا، اور ایک روایت میں ہے کہ ان کو انہوں نے بھگا دیا، اور حضرت عبداللہ جو ہے وہ صحیح و سالم اللہ کی رحمت سے محفوظ رہے۔ وہ دشمن جو ہے وہ آپ کا کوئی بال بھی کبھی نہیں کر سکے۔ حضرت وہب رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اپنے گھر آ کے اپنی گھر والی سے کہا کہ بھئی میرے دل میں ایک بات ہے۔ انہوں نے کہا بتاؤ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرے دل میں ہے کہ ہم اپنی بیٹی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے ان کا رشتہ حضرت عبداللہ سے نہ کر دیں۔ تو وہ کہنے لگی کہ بھائی اپنا اللہ کے بندے، اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ میرے دل میں تو پہلے ہی یہ خیال تھا، میں تو آپ سے کہتی رہ گئی۔ تو انہوں نے وہ دونوں میاں بیوی اٹھ کے حضرت عبد المطلب جو ہے ان کے پاس حاضر ہوئے، جا کے عرض کی کہ اے ہمارے سردار، ہماری ایک خواہش ہے۔ یہ وہب جو ہے یہ اپنے قبیلہ کے سردار ہیں، عبد المطلب اپنے قبیلہ کے سردار ہیں، اور دونوں سردار جو ہیں اپنے اپنے قبیلہ میں شرافت و کرامت کے لحاظ سے مشہور ہیں۔ دونوں سردار ہیں، عبداللہ بھی سردار کے بیٹے ہیں تو آمنہ بھی سردار کی بیٹی ہے۔ جب حضرت عبد المطلب کے پاس حضرت وہب اور ان کی گھر والی جو ہیں
وہ حاضر ہوئے اور ان سے جا کے اپنا موقف پیش کیا کہ ہم اپنی بیٹی کا نکاح آپ کے بیٹے سے کرنا چاہتے ہیں. تو وہ کہتے مجھے بھی اسی کی طلب تھی. بس میں آپ سے کہہ نہیں سکا, مجھے بھی ایسے ہی خاندان سے, ایسے ہی جو شرافت و کرامت والے تھے, مجھے بھی انہیں ہی کی تلاش تھی. تو آپ میرے یہاں تشریف لے آئے ہیں. آپ کا آنا میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی مبارک ہو. بلکہ ان کی 2 صاحبزادیاں تھیں. وہب کی 2 صاحبزادیاں. جب نکاح کیا گیا تو ان میں جو بڑی تھیں وہ عبد المطلب جو ہے انہوں نے اپنے نکاح میں, اور جو آمینہ رضی اللہ تعالی ہے اپنے بیٹے کے نکاح کے لیے جو ہے وہ قبول کر لی. جب یہ نکاح ہو گیا تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ, عمر ابھی جوانی کی تھی. وہی سلسلہ جو آدم علیہ السلام سے چلا ہوا تھا کہ یہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے یہ پاک صلبوں میں اور پاک رحموں میں منتقل ہو. وہی بات تھی چلی آ رہی کہ وہ سارے کے سارے سجدہ کرنے والوں میں تھے. یہ نور پاک جمعرات اور جمعہ کی رات میں جمع ہوا اور حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی طرف جو ہے وہ منتقل ہو گیا. اور حضرت عبداللہ جو ہے وہ تجارت کی غرض سے ملک شام سے واپسی پر مدینہ طیبہ میں آئے, وہاں بیمار ہوئے. اما جان بھی مدینہ طیبہ میں. دیکھو اللہ کا نظام. نبی پاک علیہ السلام کی والدہ محترمہ وہ بھی مدینہ پاک کے نزدیک, اور والد صاحب ان کی قبر مبارک بھی مدینہ میں. خود ابھی مکہ میں تھے نا, کیونکہ مدینہ میں آنا تھا, اس لیے والدین کو پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینہ کے لیے, اور پردادا وہ بھی مدینہ میں, حضرت ہاشم وہ بھی مدینہ میں. اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ منوال کی قدرت کہ حضرت عبداللہ وہاں پر آپ کی حالت جو ہے وہ خراب ہو گئی, بیمار ہو گئے اور وہیں پر انتقال ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور یہ بات آپ نے کئی مرتبہ سنی ہے, ہم نے بھی سنی ہے, اب بھی سنی ہے. اور جب یہ واقعہ ہوا تھا تقریباً سن 80 کے قریب کی بات ہے, ضیاء الحق کا شاید دور تھا اس وقت, کہ اخبار میں خبر آئی. شاہ صاحب نے مسجد میں ہمیں سنائی, پڑھ کے نا مسجد میں سنائی. اخبار تو ان کے پاس اس وقت نہیں تھی, لیکن خبر انہوں نے ہمیں مسجد میں نماز کے بعد سنائی. کہا کہ آج اخبار میں خبر دیکھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم, یعنی مسجد کی توسیع ہوئی, اور وہ جس مکان میں آپ مدفون تھے, دفن تھے, وہ مکان مسجد نبوی شریفہ میں آ گیا, اور وہ قبر مبارکہ جو ہے وہ کھودی گئی. تو اس میں سے آپ کا جسم اطہر جو ہے اسی طرح معطر و معمر نکلا, خوشبو والا نکلا, اور آپ ایسے ہیں جیسے ابھی آپ جو ہے وہ خط کروا کے, ابھی غسل فرما کے, ابھی جو ہے محو استراحت ہوئے ہیں, ابھی آرام فرمانے کے لیے لیٹے ہیں. اور پھر ہم نے سید غفور شاہ ان سے یہ واقعہ شاہ صاحب کے ہاں 2-3 سال پہلے ان کو بلایا گیا تھا, شاید زیادہ سال ہو گئے ہیں. وہاں پر ہمارے شاہ صاحب نے ان سے سوال کیا تھا کہ شاہ جی ہمیں پتہ چلا ہے, غفور شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ,
ہمیں ان کی دستبوسی کا موقع ملا ہے کہ شاہ صاحب آپ نے نبی پاک علیہ السلام کے والد صاحب کی زیارت کی ہے، پتہ چلا ہے کہ آپ نے ان کے والد کی جس میں اطہر باہر نکالا اس کی زیارت کی ہے۔ انہوں نے کہا جی ہاں۔ شاہ صاحب نے کہا تھا جی مجھ سے نہ پوچھنا، مجھے نہ کہنا، جو کچھ پوچھنا ہے شاہ صاحب سے پوچھیں، جو مہمان شاہ صاحب ہے نا غفور شاہ صاحب، ان سے پوچھیں کہ ان کے متعلق۔ تو غفور شاہ صاحب آپ نے فرمایا کہ میں ان دنوں میں جب نبی پاک علیہ السلام کے والد محترم کا جسم اطہر باہر نکالا گیا، میں ان دنوں میں مدینہ طیبہ میں موجود تھا۔ وہاں پر حکومت نے اس وقت اعلان کیا تھا کہ نبی پاک علیہ السلام کے والد محترم ان کا جسم اطہر جو ہے وہ باہر نکالا ہوا ہے، اور جس نے بھی زیارت کرنی ہے زیارت کر سکتے ہیں۔ ان کا جی میں نے زیارت بھی کی اور نبی پاک علیہ السلام کے والد محترم کی پیشانی کو بھی اور قدمین کو بھی بوسہ دی۔ وہ سچ کہتے ہیں یا جھوٹ کہتے ہیں یہ انہیں پتا ہوگا، لیکن ہم نے یہ بات ان سے سنی ہے، اور اسی لیے ہم نے کہ یہ شاہ صاحب ہے اور تھے بھی اس وقت ان کی عمر 100 سال سے زیادہ تھی۔ شاید ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو لمبی عمر اپنے محبوب کے والد صاحب کی تعریف کرنے کے لیے عطا فرمائی، اور وہ اس وقت جب ان کی عمر مبارک 100 سال سے زیادہ تھی تو وہ اس وقت آسانی کے ساتھ، ہم نہیں اتنی آسانی کے ساتھ ابھی چل سکتے جتنی آسانی کے ساتھ وہ چل رہے تھے۔ میں ان سے ملا، ادھر مدرسے میں موقع ملا، میں نے دستبوسی کی، ہاتھوں کو بوسہ دیا، میں نے کھانا کھلایا ان کو، مہمان تھے۔ تو میرے بھائیوں یہ سرکار کے والدین کی عظمتیں ہیں، سرکار کے دادا جان کی برکتیں ہیں، عظمتیں ہیں، سرکار کی والدہ کی عظمتیں ہیں۔ ہم سب کو ان کے معاملے میں ذرا بھی ڈاؤٹ جو ہے وہ نہیں رکھنا چاہیے۔ جب اللہ نے فرما دیا وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ کہ اے محبوب ہم نے تم کو سجدہ کرنے والوں میں منتقل کیا، تو اب شک کی بات ویسے ہی گنجائش ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کا صدقہ ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ شمائے بد میں یہ لایت پہ لاکھوں سلام، شمائے بد میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ پتلی پتلی گولیں قدس کی پتیاں، پتلی پتلی گولیں
صدقائے گلشن وحدت کے پھول